حضرات اگر آپ چاہیں نا آپ کی نسلیں آپ کی تابع دار ہوں، آپ کی نسلیں آپ کو سلام کریں، آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کی نسلیں آپ کی گندگی صاف کریں، تو آج وقت ہے، اس وقت کو ضائع مت کرو۔ آج وقت ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے کا۔ آج وقت ہے۔ میں مدینہ پاک میں تھا، میں مدینہ پاک سے اپنے ہوٹل سے باہر نکلا، برآمدے میں نے ایک جوان بچے کو دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اور اس کا بوڑھا باپ جو ہے وہ صحیح چل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس سے کئی بار کہتا، قدم بڑھاؤ، آگے تیز چلو، ویسے کیسے تم تماشا کر رہے ہو؟ پھر جب وہ نہ چل پایا اپنی عمر کے حساب سے، کمر اس کی دوری تھی، پاؤں اس کے ہلتے نہیں تھے، تو اس نے اس کو یہاں سے پکڑا اور گھسیٹ کے لے کے دے دیا۔ میں نے اللہ سے پناہ مانگی، مولا تو ماں باپ دے، جنت کی رسید ہے، یہ جنت کی وہ رسید ہے، ہمارے پاس چیک ہیں، اور ہم اپنی جنت کو لتاڑ رہے ہیں، ہم اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کو، آپ کبھی یورپ میں امریکہ میں جائیں تو وہاں جا کر دیکھیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ وہاں امریکہ میں ایک یہ کنگز برگر، ایک اس کی بڑی چین ہے اس فاسٹ فوڈ کی، اس کا وہ مینیجر تھا۔ تو وہ مجھے اس نے مجھے یہ بات بتائی، اس نے کہا میرا جو مالک تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے کل نہیں آنا، مجھے 2 چھٹیاں چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ لینا ہے، پھر میں نے ان کے ساتھ ہونا ہے، پھر ان کے ساتھ میں نے آگے جانا ہے، تو میں 2-3 دن جو ہے نا یہ فارغ ہوں۔ وہ کہنے لگا یار کمال ہے، میں نے تو ان دنوں میں میری ماں رہتی ہے فلاں دور جگہ پہ، میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ اماں میں 14 سال ہو گئے ہیں تجھے ملنے نہیں آیا، اس 15ویں سال میں میں تجھ سے ضرور ملنے آؤں گا۔ یہ اس ماں نے کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس کا جو ملازم ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں مینیجر ہوں تمہارا، لیکن میں نے کل نہیں آنا، میں نے پرسوں بھی نہیں آنا۔ تو پھر کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے پیر آ رہے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، وہ پتہ نہیں پھر کب آئیں گے، تو میں یہ دونوں ان کے ساتھ گزاروں گا۔ تو وہ کہنے اچھا چلو 14 سال ماں کو نہیں مل سکا، میں 15 سال بھی نہیں ملتا، تمہاری جگہ کام کر لوں گا، چلو میں اگلے سال چلا جاؤں گا۔ ہائے ماں، دل چپتا نہیں ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو جنم دیا، جس نے اس کی جو ہے وہ ناز برداریاں کی، آج 14 سال گزر گئے ہیں، وہ اپنی ماں کو ملنے نہیں گیا، وہ اپنی ماں سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا، صرف اس لیے کہ میرا ایک ملازم کم ہو جائے گا اور میرے اس جو ہے وہ اس شاپ میں میری آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا وہ ڈیوٹی میں دوں گا، تو جا اپنے پیر کے پاس، میں اپنی ماں کو پھر اگلے سال دیکھوں گا۔ کتنا ظلم۔ میں اگلے دن ایک اس میں امریکہ میں ایک چیریٹی بنی ہے، اس کا نام ہے مدرس چیریٹی، مدر چیریٹی۔ وہ اپنی اس کہانی لکھتا ہے کہ میں نے کیوں اپنی مدر چیریٹی، ماں کے نام سے چیریٹی بنائی، اس کی کیا بنیادی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نیو یارک سے باہر رہتا تھا، ہمارے ایک گاؤں میں ہم رہتے تھے، تو میری ماں، میں بھی کالا تھا، حبشی تھا، میری ماں بھی حبشن تھی، مجھے اپنی ماں بچپن سے پسند نہیں تھی، اس کی شکل، اور پھر اس کی ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی، تو مجھے اس سے کچھ وقت تو میں رہا، لیکن پھر جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے اس سے سخت نفرت تھی۔ میں بھاگ کر اس سے نیو یارک آ گیا، وہاں آ کر کام کرنے لگ گیا، وہاں رہنے لگ گیا اور وقت گزارا، اور پھر جو ہے وہ میں نے شادی کر لی۔ پھر شادی پہ میرے ہاں بچہ بھی ہوا،
تو میں جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے اپنی ماں سے جو ہے نا وہ سلسلہ منقطع کر لیا کہ یہ میری ماں بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھاگ کے وہاں آ گیا، رہائش پذیر ہو گیا، وقت گزرنے لگا، اس کا ایک پوتا پیدا ہوا. ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اس کے پوتے نے جا کے کھولا تو وہ آگے اس کی ماں کھڑی تھی. تو وہ ڈر کے بچہ بھاگ کے پیچھے آیا تو اپنے باپ کی پکڑ گئے کہ وہ بلا آ گئی، ڈائن آ گئی، چڑیل آ گئی، وہ آ گئی. تو وہ باہر گیا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اس کی وہ بےزتی کی، وہ برا بھلا کہا، میں جو تم سے جان چھڑا کے تمہارے گاؤں کو، تمہارے گھر کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب تو یہاں میرے آرام سے کیوں نہیں رہنے دیتی، میری بچوں کے اوپر کیوں مسلط ہوتی ہے. تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی. اب ایک دن اس کو ایک لیٹر ملا. لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ تیری ماں مر گئی ہے اور اس نے اپنے دفن کے لیے جتنے پیسے درکار تھے وہ بھی اس نے ہمیں دے دیے ہیں، ہم اس کی تدفین کر لیں گے. اس کے باوجود اس نے ایک لیٹر تمہارے نام دیا ہے، وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب وہ آدمی کہتا ہے مر گئی ہے، جان چھوٹی ہے، اب وہ کون سے لیٹر بھیج رہی ہے. اب اس نے لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا میرے بیٹے، تو جب سے میرا گاؤں اور میرا گھر چھوڑ کے آیا ہے تو یہاں میں ہر ہفتے کو یہاں آتی تھی، تو نکلتا تھا تو میں دیکھتی تھی، تیری بلائیں لیتی تھی. پھر تو نے شادی کی، تیرا بچہ پیدا ہوا تو میرا بیٹا میں ہر سنڈے کو تیرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اس میں سے جو بچہ تیرا نکلتا میں اس کو دیکھتی، خوش ہوتی. ایک دن میں بے بس ہو گئی اپنی محبت سے، میرا دل چاہا کہ میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو مس کروں، اس کا ماتھا چوموں، اس کو سینے سے لگاؤں. میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے تو آیا اور تو نے مجھے برا بھلا کہا. میں واپس لوٹ گئی. میرے بیٹے آج ایک بات تمہیں بتانی ہے، تو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا رہا نا، میں خوبصورت نہیں ہوں، میری آنکھ جو ہے وہ ایک ہے اور دوسری نہیں ہے، میں کانی ہوں، میں ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں آج تمہیں وہ راز بتاؤں بیٹا، پتہ ہے کیا ہے؟ تو میرے ساتھ چل رہا تھا، تمہیں ٹھوکر لگی، آگے ایک روڑا پڑا تھا پتھر کا، وہ تیری آنکھ میں لگا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی. ماں سے برداشت نہ ہوا کہ میرا بیٹا کانا کہلائے، اس کی ایک آنکھ ہو ایک نہ ہو. ڈاکٹر سے کہا میری آنکھ نکال کے میرے بیٹے کو لگا دو، میں کانی ہوتی ہوں تو ہوتی رہوں، میرا بیٹا کانا نہ ہو. اس نے یہ پڑھا، اس کے بعد اس نے کہا ماں اب میں تمہیں کہاں سے لوٹا کے لے آؤں، اب میں تمہیں کہاں سے اپنے پاس لے کے آؤں. حضرات محترم، آپ اگر یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد اس نے مدرز نام کی ایک سوسائٹی، چیریٹی بنائی جس میں اب لوگوں کو کہتا پھرتا ہے ماں کی بے قدری نہ کرنا، ماں کی بے قدری نہ کرنا، ماں جیسا دل کسی کا نہیں ہے، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے. اللہ آپ سب کو بھی یہ توفیق بخشے. میرے وہ دوست جو مجھ سے یہ کہتے ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد ہماری لفٹ نہیں کرواتی، اولاد ہمیں دھتکارتی ہے، اولاد ہم سے یہ حشر کرتی ہے. آج میں تمہیں یہ نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کو سنبھال لو، اپنے ماں باپ کے جوتے سیدھے کر لو. آج ان کی انگلی پکڑ کے ان کو مسجد میں لے آؤ، آج ان کو پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آج ان کے اچھے کپڑے ان کو پہناؤ، کل تمہاری نسل تمہاری نوکری کرے. یہ میں نسخہ نہیں بیان کر رہا، حضرت ضیاء الامت نے بیان کیا کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کرو گے کل تمہاری نسل بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے.